تو ہمارے پاس تو آپ کے خلاف سچے کیسز ہیں، تو یہ بڑے آرام سے اس معاملے کو کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں ایک اور بات یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب پہلے دن سے عمران خان کو تباہ کرنے کے مشن پہ ہیں۔ وہ ایسے بیانات دلواتے ہیں، ایسے مشورے دیتے ہیں جس سے عمران نیازی صاحب کا نہ صرف تمسخر اڑتا ہے بلکہ یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ ان کے خلاف جائے گا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اگلی جو سیاسی جماعت انہوں نے جوائن کرنی ہے اس کے فائدے کے لیے بات کرتے ہوں، مگر نیب ترامیم کو متنازع بنانا اور کہنا کہ یہ سیلف سرونگ لیجسلیشن ہے، یہ کچھ سیاستدانوں نے اپنے مقصد کے لیے کی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایک شک پڑھ کے سنا دی کہ یہ بالکل سیلف سرونگ لیجسلیشن نہیں ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہ وزیر اعظم کو ہوگا نہ ان کی فیملی کو ہوگا، اس سے کوئی فائدہ ہمارے کسی اتحادی کو ہوگا نہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو ہوگا۔ تو دیکھیے، بات وہ کرنی چاہیے جس میں جو حقیقت پہ مبنی ہو، جو سچائی پر مبنی ہو۔ آج فرح صاحبہ پہ جو کیس ہے تو وہ دبئی کس کے کہنے پہ بیٹھی ہیں؟ وہ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ عمران نیازی صاحب کا اقتدار ختم ہوتے ہی ان کو دبئی فرار عمران نیازی صاحب نے کیوں کروایا؟ ان کو واپس بلانے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ اور نیب کی جو انویسٹیگیشن آتھرائز ہوئی ہے اس میں ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے؟ آ کے جو الزامات لگائے گئے ہیں کم از کم اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ کوئی ایک خط بھیج دیتے کہ جی یہ الزامات غلط ہیں، مگر نیب کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ نیب ترامیم جن کی بنیاد عمران نیازی صاحب کے دور میں رکھی گئی اور عمران نیازی صاحب نے رکھی، وہ اس لیے رکھی تھی کہ فرح گوگی کو فائدہ پہنچے، وہ اس لیے رکھی تھی کہ عامر کیانی کو فائدہ پہنچے، وہ اس لیے رکھی تھی کہ جتنے بی آر ٹی سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے معلم جبہ تک جو کیسز ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تاثر انتہائی غلط ہے کہ ہم نے یہ ترامیم کی ہیں اور اپنے لیے کی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے سامنے سر جھکایا ہے، قانون کو تسلیم کیا ہے، آئین کی بالادستی کو مانا ہے، اور دیکھیے جو قید کاٹی ہے، ناحق کاٹی ہے۔ ان کو تو 4 دن ان کا کوئی رہنما جیل ہوا ہے تو وہ قیامت برپا کر دیتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کوئی نوٹس لینے والا نہیں تھا۔ جب میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، سال اندر رکھا گیا، ناحق رکھا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو قید رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو قید رکھا گیا، ہماری پوری جماعت، ہماری مین لیڈرشپ اندر رہی ہے، مگر ہم نے اس دور میں بھی ترامیم نہیں کی۔ اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا، مگر اس ملک کی معیشت کے پہیے نے آگے چلنا ہے۔ اور ڈار صاحب آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ ڈالر بھی سستا ہوگا، پیٹرول بھی سستا ہوگا، معیشت کا پہیہ چلے گا۔ مگر اگر نیب کا ڈر اور خوف بزنس کمیونٹی کے اور افسران کے دلوں میں رہا جو عمران نیازی صاحب بٹھا گئے ہیں، تو پھر معیشت کو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ بھی انہوں نے لکھا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ یہ فرح گوگی کے خلاف کب آپ کیس لائیں گے؟ کیونکہ یہ تو اب سب جانتے ہیں اور سب کہتے ہیں، آپ الزامات کو عائد کرتے ہیں، آپ کب کورٹ میں لائیں گے تاکہ کورٹ میں لائیں گے؟ بہت شکریہ نوید صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب احسن بھون صاحب نے ایک سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے پٹیشن فائل کر رکھی ہے، وہ زیر التوا ہے، اور انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں کسی ٹیکنیکلٹی پہ کسی سیاستدان کو بھی فار لائف ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب دونوں شامل ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا اور ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ آج جب ان کیسز کی حقیقت سامنے آ رہی ہے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا قصور کوئی نہیں تھا۔ ایسٹ بیونڈ مینز جو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا بھی الزام ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالے سے تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہلی کا سامنا
نہیں کرنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام سیاستدانوں, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. جہاں تک فرح گوگی کا تعلق ہے, ان پہ نیب کی ایک انکوائری ہے, اور میں نے وزارت داخلہ کو, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ صدا کی ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائے اور ان کو پاکستان لایا جائے تاکہ وہ انکوائری فیس کر سکیں. اس کے علاوہ ایک پنجاب میں ان کے خلاف کیس قائم کیا گیا تھا, اینٹی کرپشن کا پرچہ دیا گیا تھا. وہ پرچہ پرویز الہی صاحب کی حکومت آتے ہی ڈی جی اینٹی کرپشن کے تبادلے شروع ہو گئے. رانا جبار صاحب کو تبدیل کر کے رائے منظور ناصر صاحب کو لگایا گیا, رائے منظور ناصر صاحب کو تبدیل کر کے شہریار سلطان صاحب کو لگایا گیا, شہریار سلطان صاحب کو تبدیل کر کے کیپٹن اسد صاحب کو لگایا گیا, کیپٹن اسد صاحب کو تبدیل کر کے ندیم سرور صاحب کو لگایا گیا ہے. مجھے تو ان کے نام بھی یاد ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں 5 ڈی جی اینٹی کرپشن چینج ہو چکے, اور یہ 5ویں ڈی جی اینٹی کرپشن نے آ کے فرح گوگی کی انکوائری ختم کر دی ہے, پرچہ خارج کر دیا گیا ہے. تو جو نیب کی پینڈنگ انکوائری ہے اس میں وزیر داخلہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لایا جائے. جناب آپ نے وہ مل جو ہے وہ نون لیگ کی ملکیت تصور کی جاتی ہے عام پر. وہاں پہ ایک نام تھا ظفر حجازی جو چیئرمین تھا SCP, اس کو بھی اس میں ملوث کیا گیا تھا اور اس نے جیل بھی کاٹی, اس کو نوکری میں نکال دیا تھا. تو کیا اس کو دوبارہ نوکری میں بحال کیا جائے گا؟ نمبر 2, جو لوگ اس میں ملوث تھے SCP کے, کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں جو چودھری شوگر مل کا کیس ہے اس میں 2 لوگوں کو قید کیا گیا, 3 لوگوں کو قید کیا گیا. اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو قید کیا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو قید کیا گیا, اور یوسف عباس شریف صاحب کو قید کیا گیا. اس کیس کی جو سٹیج ہوتی ہے ریفرنس فائل کرنے کی, وہ سٹیج نہیں آئی. وہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوا اور اس کے بعد ریفرنس فائل نہیں کیا گیا اور ٹرائل شروع ہی نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کیس کے اخراج کے لیے, اس کی کواشمنٹ کے لیے ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں اور اس کیس کو کواش کرانے کی کوشش کریں. اس حوالے سے جو آپ نام لے رہے ہیں وہ میرے ریکارڈ کے مطابق اس کیس میں نہ نامزد ملزم ہے نہ ان کو سزائیں ہوئیں. یہ چودھری شوگر مل کا کیس تب بنایا گیا تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ کو کوٹ لکھپت جیل سے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. تو ہم اس کی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ ریفرنس فائل نہیں ہو سکا, اتنا مواد ہی نہیں تھا کہ اس کا ٹرائل شروع ہو سکے, تو ہم اس کے اخراج کے لیے, اس کی کواشمنٹ کے لیے متعلقہ کورٹ سے انشاءاللہ رجوع جلد کریں گے. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے تمام رہنما تھے وہ بری ہو گئے ہیں, آپ بھی بری ہو رہے ہیں, ان کی جماعت کے لوگ بری ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرپشن ہے کون کر رہا ہے, اگر سیاستدان نہیں کر رہے یا لیڈران نہیں کر رہے تو کیا عام کر رہے ہیں یا عوام کر رہے ہیں. نمبر 2, آپ نے ابھی یہ کہا کہ عمران خان پر کوئی کیس نہیں بن سکتا, تو کیا آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہوئے بھی عمران خان پر کوئی ایک کیس بھی دائر نہیں کر سکے جو سالڈ ہو؟ اور تیسری بات, ایک لیٹر نوٹ پہ بھی لیجیے گا کہ 50,000 آپ نے کروڑ کی بات کی, تو جو پہلے کرپشن کرتا تھا ارب کی 2 ارب کی, تو آپ وہ 50 کروڑ کی حد رکھ کر ایک محکمہ نے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, 3-4 محکموں میں جائے گا, 50-80 کرے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 50 کروڑ کی جو بات ہے اس میں فورن فنڈنگ کیس تو آرام سے آ جاتا ہے نا, وہ ارب سے اوپر کا کیس ہے. عمران خان صاحب کے جتنے سکینڈل ہیں وہ اربوں میں ہیں, اس میں آٹے کا سکینڈل ہو, اس میں چینی کا سکینڈل ہو, اس میں BRT ہو, اس میں فورن فنڈنگ ہو, یہ سارے کیسز جو ہیں یہ بالکل اربوں روپے میں جاتے ہیں. دوسری جو آپ نے کرپشن کی بات کی, دیکھیے یا تو ہمیں بتایا جائے اس ملک میں کہ آپ نے فلاں بجلی کا منصوبہ لگایا تھا, اتنا کمیشن لیا تھا, اس فارم میں لیا تھا, ہم دیندار ہیں. ابھی تک میاں نواز شریف پہ, میاں شہباز شریف پہ, ان کے خاندان پہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے. 2014 میں ایک مہم چلائی گئی, چور چور ڈاکو ڈاکو کر کے اس قوم کے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا. ایک سپانسرڈ مہم تھی جو آج بھی چل رہی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے والد, چلیں اب آپ نے اچھا سوال کیا تو میں اب آپ کو کہانی سناتا ہوں. میاں نواز شریف کے والد 1969 میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل انڈسٹری کے مالک تھے. آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں, اتفاق کا ہارویسٹر, اتفاق کا تھریشر, اتفاق کے پمپ چلتے تھے, انجینئرنگ اور کنسلٹنسی سروسز تھیں. سیاست میں آتے ہیں 1985 کے اندر.
جس بندے کی ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل ہے 69 میں، سیاست میں آتا ہے وہ 85 میں، تو اس نے کیا اثاثے بنائے ہیں یا اس کے اثاثے گھٹے ہیں؟ اور ایک آدمی جس کا والد سرکاری انجینئر تھا، جس کا نام اکرام اللہ نیازی تھا، وہ کہانی بھی سن لیں، ان کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آئے، اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ جب بنی گالا کا پوچھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ میری سابقہ اہلیہ اور سابقہ سسرالی جو گولڈ سمتھ یو کے میں رہتے ہیں ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ پھر آپ مہر بخاری کے شو میں کہتے ہیں نہیں میں نے فلیٹ بیچے تھے، میں نے کاؤنٹی کھیلی تھی، میں نے لون لیا تھا۔ تو سر بات یہ ہے کہ بتایا جائے نا کرپشن کہاں ہوئی ہے اور کس نے کی اور کس طریقے سے کی ہے۔ اگر تو 1969 میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل کے مالک نے کی ہے تو بتائیں، ہم دیندار ہیں۔ تو صرف الزام لگا دینا، پابند سلاسل کر دینا، سیاست سے ناک آؤٹ کر دینا، یہ تو کسی بات کا حل نہیں ہے۔ اور کرپشن ہوئی ہے آٹے میں ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے چینی میں ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے فورن فنڈنگ میں ہوئی ہے۔ رمیتا شیٹی کوئی عمران نیازی صاحب کی دور یا قریب کی رشتہ دار تو نہیں ہے، ایک بھارتی نژاد امریکی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا کیا مقصد ہے پیسے بھجوانے کا، اور ان پیسوں کو ذاتی استعمال میں کیوں لایا گیا؟ اور دیکھیں جو کھلواڑ ہوا کہ پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ کی گئی، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ آٹا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، قلت پیدا ہو رہی ہے، پھر اس کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، یہ فیصلے قومی سطح پہ ہوتے ہیں؟ کیا اسٹیٹ کے ہیڈز ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک کموڈٹی کو ایکسپورٹ کر دیں اور قلت پیدا کر کے پھر امپورٹ کر لیں؟ اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ اور دیکھیے میں نہیں کہتا، پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ فرح گوگی صاحبہ نے کیا کیا ہے۔ کرپشن اسے کہتے ہیں جو فرح گوگی نے کیا، اس کے خاوند نے کیا، اسی ڈر سے باہر بیٹھے ہیں۔ اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں تو 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی ہم نے تو نہیں مانگی، وہ ایویڈنس آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ کی انگوٹھی دے، پھر فائل آگے چلے گی۔ اب آپ نے بات تو شروع کر دی تو وہ 1 سے 90 ملین پاؤنڈ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ کابینہ میں کس نے پیش کیا؟ بند لفافے میں پیش کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ تو اب کیا کریں؟ وہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ یہ تو واضح ثبوتوں کے ساتھ ہم بات کریں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پیش رفت بھی ہوگی۔ مگر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پہ جو الزامات لگائے گئے تھے کسی کورٹ آف لا میں ثابت نہیں ہوئے، مگر میں جو باتیں کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، شواہد کے ساتھ کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں آپ پیش رفت دیکھیں گے۔ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ جاسوسی ہے، سیاست جو انتظام کے استعمال کے لیے ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس چیز کو آپ مانتے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ثابت کر۔ دیکھیں نیب کے حوالے سے میں نہیں جانتا، مگر وفاقی حکومت جو کیسز کی پیروی کر رہی ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اس میں۔ لاسٹ کوسچن، دیکھیں اس پہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے اور ایون ان کے جو مخالف ہیں لوکل بھٹی صاحبان نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا، سڑکیں بھی بلاک کی۔ اور دیکھیے حافظ آباد والوں کو گجرانوالہ جاتے ہوئے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آگے مزید 50 کلومیٹر آپ ایڈ کر لیں گجرات کے، تو یہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا دینا گجرات کو۔ مونس الہی صاحب نے یہاں پہ زمینوں کی خرید کر رکھی ہے۔ کنجا میں جہاں پہ ڈویژنل کمپلیکس بننا ہے اس کے ارد گرد جتنی زرعی زمین ہے وہ خرید لی گئی ہے اونے پونے۔ جب ڈویژنل کمپلیکس بنے گا تو زمین کی قیمت اوپر جائے گی اور اس کو بیچ کے مالی فائدہ اٹھائیں گے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ہماری حکومت واپس آ جاتی ہے پنجاب میں، پہلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ گجرات ڈویژن کا نوٹیفیکیشن کینسل کر کے حافظ آباد کو واپس گجرانوالہ کے ساتھ اٹیچ کریں گے، کیونکہ حافظ آباد گجرانوالہ کی تحصیل تھی۔ دوسرا یہ کہ اس پہ ہم نے سپریم کورٹ بار کے صدر جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے احسن بھون صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے کہ اگر ڈویژن بننے ہیں وہ انتظامی بنیادوں پر بنائے جائیں، سیاسی بنیادوں پر اور مالی فائدہ لینے کے لیے اگر آپ ڈویژن بنائیں گے تو اس میں عوام کا نقصان ہے۔ اور یہ سیاست سے بالا تر ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حافظ آباد کو گجرات ڈویژن کا حصہ بنا کے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اور اس کے سدے باب کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ بہت شکریہ۔